نالج اور ٹی وی کے تمام معزز سامعین، میں ہوں محمد آصف اور آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو دریافت ہونے والے ایک ایسے پہاڑ کے بارے میں بتائیں گے جس کو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، دریائے فرات سے برآمد ہونے والے اس سونے کے پہاڑ کی اصل حقیقت کیا ہے اور اسے قیامت کی نشانیوں سے کیوں منسوب کیا جا رہا ہے، اور کیا واقعہ ہی قیامت قریب ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، کوہ ارارات کی برف پوش چوٹیوں سے ایک دریا نکلتا ہے۔ یہ وہی کوہ ارارات ہے کہ جس کے بارے میں یہ روایت ہے کہ یہاں پر طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آ کر رکی تھی۔ یہ پہاڑ آرمینیائی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے اور اس سلسلے کی سب سے اونچی چوٹی کوہ ارارات ہی ہے، جس کی اونچائی 16,854 فٹ ہے، اور یہاں سے نکلنے والے دریا کو دریائے فرات کہتے ہیں۔ اس دریا کے ساتھ ہمیں ایک بہت ہی پرانی تہذیب کا ذکر بھی ملتا ہے جسے بابل کی تہذیب کہتے ہیں۔ اس بابل کی تہذیب کے طاقتور بادشاہ نے یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کا قتل عام کیا اور تمام ہنرمند افراد کو اپنا غلام بنا کر اس دریا کے کنارے اپنی زیر نگرانی ایک بستی بنا کر وہاں پر آباد کر دیا۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے زمانے تک یہ دریا بہت سے تاریخی مناظر کا شاہد ہے۔ اس جگہ کے بارے میں 3000 سال پہلے سے بھی زیادہ پرانی تاریخ کی میسوپوٹیمیا تہذیب کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے۔ دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس دریائے فرات سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا، اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود مکہ کی وادی میں چلے گئے جہاں پر آپ نے بعد ازاں خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام یروشلم چلے گئے تھے۔ اس تمام واقعے کی بنا پر ان دونوں یعنی فرات اور یروشلم کے درمیان سفر اور ہر جگہ کو یہودی اپنے لیے بہت زیادہ مقدس مانتے ہیں، اس لیے وہ اسے واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سلطنت کا حصہ بنا کر پوری دنیا پر حکومت کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم آپ کو فرات کی ایک اور تاریخی نسبت بتاتے ہیں۔ ناظرین، جب فرات اور دجلہ کے درمیانے علاقے میں قادسیہ کی جنگ ہوئی تو بھی یہاں پر کافی سارے لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہوا، اور گزشتہ 1 صدی سے مختلف طاقتیں اس جگہ پر قبضہ کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہیں۔ قبضہ کرنے کی یہ کشمکش اس وقت بہت زیادہ تیز ہوئی جب اس کے کناروں اور صحراؤں میں تیل کی دریافت ہوئی۔ شام کے تیل کے چشمے دریائے فرات کے دونوں طرف واقع ہیں۔ یہاں سے روزانہ کی بنیاد پر 3,85,000 بیرل تیل نکالا جا رہا ہے، جبکہ عراق کے تیل کے کنویں دونوں دریاؤں یعنی دجلہ اور فرات کے آس پاس پھیلے ہوئے ہیں، اور ان ذخائر میں 140 ارب بیرل تیل کا ذخیرہ موجود ہے۔ دوستوں، ہمیں یہاں پر واضح کر دیتے ہیں کہ اس تیل کی کتنی اہمیت ہے۔ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا کی کرنسی کی ویلیو کا انحصار اس تیل پر ہی ہے۔ اس کی مثال ہم ایسے بھی دے سکتے ہیں کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سونے کی اہمیت ہوا کرتی تھی، بالکل ایسے ہی ان تیل کے ذخائر جو کہ دجلہ و فرات میں موجود ہیں، ان کی اہمیت اب ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہاں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ اب ہم اس سے 2 مرادیں لے سکتے ہیں، یا تو کوئی زلزلہ آئے گا اور نیچے سے سونے کا پہاڑ نکل آئے گا، یا پھر اس دریا کا پانی سوکھ جائے گا اور سونے کا پہاڑ ظاہر ہو جائے گا۔ دونوں ہی صورتوں میں یہ ایک فتنہ ہوگا اور لوگ اس کے لیے لڑیں گے۔ اسی سونے سے تشبیہ دیتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرات کے کناروں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جو لوگ اس کے بارے میں سنیں گے وہ اس کی طرف چل پڑیں گے، اور جو اس کے پاس ہوں گے وہ یہ کہیں گے کہ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو دوسرے لوگ اسے لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پھر اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ آپس میں لڑیں گے اور 100 میں سے 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ دوستوں، یہ تو اس جنگ کی شروعات کے بارے میں حدیث ہے۔ اب ہم اس کے اختتام کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ دوستوں، اختتام کے بارے میں حدیث کی کتاب صحیح مسلم، نعیم بن عماد کی کتاب الفتن میں ذکر ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس غلہ اور درہم یعنی پیسے نہ آ جائیں
تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کس سبب سے ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عجم یعنی غیر عرب ایرانی لوگ اسے روک لیں گے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ وہ وقت بھی قریب ہے کہ جب اہل شام پر پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس طرف سے ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل روم یعنی مغرب والوں کی طرف سے ہوگی۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال لپ لپ بھر کر دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام یقیناً اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح اس کی ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یعنی فرات پر سونے کے پہاڑ کے لیے ہونے والی جنگ میں 100 میں سے 99 افراد کی جان چلی جائے گی، اور اس کے بعد امام مہدی یا خلیفہ مہدی مسلمانوں کی قیادت کریں گے۔ دوستوں، اس جنگ کا آغاز اسی وقت سے ہو گیا تھا جب 1912 میں یہاں سے تیل دریافت ہوا تھا۔ تیل دریافت ہونے کے بعد خلافت عثمانیہ نے ترکش آئل کمپنی بنائی اور اس کے صرف 4 سال بعد ہی برطانیہ نے عراق سے جنگ کا آغاز کر دیا اور 1917 میں بغداد پر قبضہ کر لیا۔ حجاز میں انگریزوں کا ساتھ دینے والے شریف مکہ حسین بن علی کے بیٹے فیصل کو فرات اور دجلہ کی سرزمین کا نائب مقرر کر دیا۔ اس کے بعد جب 1932 میں عراق کو آزاد کیا گیا تو اس کے صرف 3 سال بعد فرات کے کنارے ایک بہت بڑی لڑائی ہوئی جو کہ شیعہ سنی کے درمیان ہوئی تھی، اور 1 سال بعد یعنی 1936 تک وہ چلتی رہی اور ہزاروں انسانوں کی جانیں لے گئی۔ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ایک شخص رشید علی نے جرمنی کی مدد سے بغاوت کر دی اور عراق پر قبضہ کر لیا۔ اسی وجہ سے برطانیہ نے عراق پر حملہ کیا اور اس جنگ میں برطانیہ نے عراق کو ہرا دیا، اور اس کے بعد 7 سال تک برطانیہ کی فوج عراق میں رہی، یعنی 1947 سے لے کر آج تک یہ خطہ مسلسل حالت جنگ میں رہا ہے۔ اس دوران اگر بیرونی طاقتوں نے حملہ نہیں بھی کیا تو خانہ جنگی یا فرقہ پرستی کی بنیاد پر فرات کے کنارے ہلاکتیں ہوتی رہی ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ بھی 2 جنگیں ہوئیں، ایک 1948 میں جبکہ دوسری 1967 میں۔ دونوں جنگوں میں فرات کی عوام نے شکست ہی کھائی۔ 1980 سے لے کر 1988 تک چلنے والی ایران عراق جنگ کے نتیجے میں 10 لاکھ لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہوا۔ دوستوں، صدام حسین کا عراق پہلے سوویت یونین کا ساتھ رہا اور ایران پر رضا شاہ پہلوی برسر اقتدار رہا، لیکن آیت اللہ خمینی کے انقلاب نے پورے خطے میں کھلبلی مچا دی اور فرات کے کنارے موجود عراق نے ایران پر حملہ کر دیا۔ اس 8 سالہ جنگ میں بھی لاکھوں لوگ لقمہ اجل بنے، اور جب یہ جنگ ختم ہوئی تو اس کے صرف 3 سال بعد امریکہ نے عراق پر حملہ کر دیا۔ جنگ میں شکست ہونے کی وجہ سے مایوس لوگوں کو شیعہ سنی کی بنیاد پر آپس میں لڑوا دیا اور عوام کو صدام کے خلاف بغاوت پر بھی اکسایا گیا۔ اس لڑائی میں کیمیائی ہتھیار بھی استعمال ہوئے تھے۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر اقوام متحدہ نے وہاں کی آبادی کے لیے ایک علاقہ منتخب کیا جس پر عراقی طیاروں کی اڑان منع تھی، اور اس حد تک پابندیاں لگائی گئی تھیں کہ ایک اندازے کے مطابق 20 لاکھ بچے صرف دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ پھر اس تیل کے بدلے ان غریبوں کے لیے خوراک کے تبادلے کا پروگرام چلایا گیا تو کرپٹ ممالک نے عراق کے تیل کے بدلے صرف انہیں خوراک دی اور انہیں بہلا کر رکھا۔ اس ساری صورتحال اور معاشی پابندی کے دوران دسمبر 1998 میں امریکہ اور برطانیہ کے جنگی جہازوں نے عراق پر دوبارہ حملہ کر دیا۔ یہ حملہ صرف اس شک کی بنیاد پر تھا کہ عراق کے پاس کیمیائی ہتھیار ہے اور اس نے وہ چھپا کر رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وقت گزرتے گزرتے 2001 میں جا پہنچا اور فرات کا کنارہ ایک بار پھر لہو سے بھر گیا، جس کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اب حالات کچھ ایسے ہیں کہ امریکہ اور ایران کی دشمنی کی وجہ سے ایک نئی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے، اور اس جنگ میں مسلمان ممالک
ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرات کے سونے کے پہاڑ کے بارے میں امت کو خاص طور پر خبردار فرما دیا تھا، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جلد ہی وہ وقت آئے گا جب دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، پس جو شخص اس وقت موجود ہو وہ اس خزانے میں سے کچھ نہ لے، لیکن شاید ہم مسلمان پھر بھی اس سے باز نہ آئیں، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ دوستو، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اتباع کرنی چاہیے اور ایسے فتن و فساد سے دور رہنا چاہیے۔ اور آج ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہماری زندگیوں میں یہ فتنہ نمودار ہوا تو ہم اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی اور مزید معلوماتی اور اچھی ویڈیوز دیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔